الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. تمام قسم کی تعریفات و تحمیدات اللہ رب العزت ارض و سما کے لیے ہے. ان گنت لا تعداد درود و سلام ہو نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. مختصر حمد و ثنا کے بعد میں آپ حضرات کے سامنے مختصر سے ٹائم کے اندر تربیت اولاد کے حوالے سے چند باتیں گوش گزار کروں گا. رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں سن کر اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معاشرے کے اندر بچوں کے بگاڑ اور بچوں کے سنورنے کے اندر تین چیزوں کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. وہ تینوں چیزیں یا تو بچے کو سنوار دیتی ہیں، یا وہ تینوں چیزیں کسی بچے کو بگاڑ دیتی ہیں. ایک ہے انسان کا گھر، جو بچے کی پہلی درس گاہ ہے. دوسرا ہے تربیت گاہیں، وہ مسجد کی صورت میں ہے، وہ مدرسے کی صورت میں ہے، وہ سکول کالج یونیورسٹی کی صورت میں ہے. اور تیسری ہے معاشرہ. یہ تینوں چیزیں انسان کے سنورنے کے اندر بنیادی کردار ادا کرتی ہیں، اور یہی تین چیزیں بگاڑ کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے. بہترین اولاد کے لیے سب سے پہلے ایسی زرخیز زمین کا انتخاب کرنا ضروری ہے کہ جس زمین کے اندر ایمان و تقوی کا پانی لگا کر درختوں کی پیداوار کی کاشت کی جائے. جب اس زرخیز زمین کے اندر ایمان اور تقوی کی برسات ہوگی، اس زمین کے اندر جو بھی پھل لگے گا وہ دیر پا ہوگا، ہمیشہ تر و تازہ رہے گا، اور اپنی خوشبو اور اپنی مہک سے لوگوں کو اپنی طرف مبذول کرتا رہے گا، اپنی طرف ان کی توجہ کھینچتا رہے گا. اپنی اولادوں کے
مستقبل کو شاندار دیکھنے کے لیے پہلے ایسی عورت کا انتخاب کرنا ضروری ہے کہ جو پیدا ہونے والی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کرنے کے قابل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 وجوہات کی بنا پر کسی عورت کے ساتھ شادی کی جاتی ہے، یا تو کسی کی خوبصورتی کی بنا پر اس کے ساتھ نکاح کرنے کی رغبت پیدا ہوتی ہے، یا کسی کے حسب و نسب کی وجہ سے اس کے ساتھ نکاح کرنے کی رغبت پیدا ہوتی ہے، یا کسی کی مال و دولت کی وجہ سے اس کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے، یا کسی کی دینداری کی بنا پر اس کے ساتھ نکاح کرنے کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مخاطب، فاظفر بذات الدین، دیندار عورت کا انتخاب کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کرو۔ فاظفر، تو کامیابی حاصل کر دیندار عورت کا انتخاب کر کے۔ اگر عورت جو بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے وہ دیندار ہے تو اپنے آنے والی نسلوں کے اندر بھی دین کو منتقل کرے گی۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی ہم سنتے رہتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کی ملاقات کرنے کے لیے کافی عرصے کے بعد مکہ المکرمہ تشریف لائے۔ اتفاق سے اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں تھے، دروازے پر دستک دی، پوچھا، بتلایا گیا کہ شکار پر نکلے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے گھر کے حالات دریافت کیے۔ اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے گلے شکوے کیے، حالات بڑے تنگ دست ہیں، گزر بسر نہیں ہوتی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے باتیں سننے کے بعد کہا کہ جب اسماعیل آئیں تو ان کو میرا سلام کہنا اور کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی چوگاٹ کو بدل دے۔ اسماعیل علیہ السلام آئے، محسوس ہوا کہ آج کوئی یہاں سے بزرگ شخصیت گزر کر گئی ہے۔ پوچھا گھر والی سے، بتلایا کہ اس حلیے کے ایک بزرگ آئے تھے، آپ کے بارے میں پوچھا، گھر کے حالات کے بارے میں پوچھا، اور پھر میں نے جو صورتحال تھی ان کے سامنے رکھی اور وہ چلے گئے۔ پوچھا کیا جاتے وقت کوئی پیغام دے کر گئے ہیں؟ کہا ہاں، جاتے وقت یہ پیغام دے کر گئے ہیں کہ جب اسماعیل آئے تو کہنا کہ دروازے کی چوگاٹ کو بدل دے۔ کہا وہ میرے والد محترم ابراہیم علیہ السلام تھے، اور جو دروازے کی چوگاٹ بدلنے کا کہہ کر گئے، اس سے مراد ہے کہ وہ تجھے طلاق دینے کا کہہ کر گئے۔
اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کو طلاق دے دی، بعد میں ایک اور عورت سے شادی کی۔ پھر کافی عرصے کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملاقات کرنے کے لیے مکہ المکرمہ تشریف لائے۔ اس دفعہ بھی اسماعیل علیہ السلام گھر میں موجود نہیں تھے۔ پوچھا، بتلایا شکار پر نکلے ہوئے ہیں، حالات کے بارے میں دریافت کیا کہ گزر بسر کیسی ہو رہی ہے۔ وہ عورت بڑی شاکرہ تھی، اللہ کی شکر گزار تھی۔ کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بہترین گزر بسر ہو رہا ہے، کھانے کے لیے گوشت موجود ہوتا ہے، بہترین خوراک اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرما رہے ہیں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اس دوسری بہو نے گھر کے حالات کا رونا نہیں رویا، بلکہ شکر گزاری کا مظاہرہ کیا۔ تو جاتے وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب اسماعیل آئے تو میرا سلام کہنا، اور ان کو یہ میرا پیغام دے دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو، اپنے دروازے کی چوگاٹ کو برقرار رکھنا۔ اسماعیل علیہ السلام آئے، پھر محسوس ہوا کہ آج کسی کی آمد ہوئی ہے۔ پوچھا، بتلایا بیوی نے کہ اس حلیے کی اس وجہ کہتا کہ ایک بزرگ آئے تھے، حالات دریافت کیے، میں نے یوں یوں باتیں ان کو بتلائیں، اور جاتے وقت یہ پیغام دے کر گئے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ میرے ابا جان ابراہیم علیہ السلام تھے، اور جو دروازے کی چوگاٹ کو برقرار رکھنے کا کہہ کر گئے، اس سے مراد تو تھی کہ تجھے میں اپنے پاس رکھوں، طلاق نہ دوں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بھی دلالہ کرتا ہے کہ ایسی عورت کا انتخاب کیا جائے جو رب تعالی کی ہر حالت میں شکر گزاری کرنا جانتی ہو۔ ناشکری عورت ہر وقت اپنے خامد کا جو رونا روتی رہے، اس سے اس کے آنے والی نسل کے اندر بھی ناشکری کے اثرات پیدا ہوں گے۔ دیندار عورت کا انتخاب اپنی اولادوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے یہ از حد ضروری ہے۔ تاریخ اسلام کے اندر ایسی عورتوں کے بطن سے عظیم انسان رب تعالیٰ نے پیدا کیے۔ تربیت الاولاد فی الاسلام کے اندر ایک واقعہ ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ وہ اپنے دور خلافت کے اندر گلی بازاروں کے اندر گشت کر رہے تھے، حالات کا جائزہ لے رہے تھے، سروے کر رہے تھے۔ ایک گھر کے پاس سے ان کا گزر ہوا کہ ماں اپنی بچی کو یہ کہہ رہی ہے، آج اونٹنیوں نے دودھ تھوڑا دیا ہے، اس لیے دودھ کے اندر پانی ڈال دو تاکہ جن کو دودھ دیا جاتا ہے ان کا دودھ پورا ہو جائے۔ بیٹی نے کہا، اماں جان، امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آرڈر جاری کیا ہے کہ خورد و نوش کی اشیاء کے اندر کوئی بندہ بھی ملاوٹ نہ کرے۔
لہذا اما جان ہمارے امیر المومنین کا یہ آرڈر ہے. بیٹی نے کہا ماں نے کہا بیٹی کو کہ بیٹی عمر بن خطاب کون سا ہمیں دیکھ رہا ہے. اس بچی نے بڑا پیارا جواب دیا، اما جان اگر عمر بن خطاب نہیں دیکھ رہے، ان کا رب تو دیکھ رہا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کھڑے، یہ ماں اور بیٹی کا مکالمہ، ماں اور بیٹی کی بات چیت سن رہے ہیں کہ بیٹی نے کہا میں دودھ کے اندر پانی نہیں ملاؤں گی. سیدنا عمر کے دل کے اندر یہ دھائیہ پیدا ہوا کہ ایسی اللہ سے ڈرنے والی، خوف خدا رکھنے والی، دیندار لڑکی کو کیوں نہ ہو اپنے گھر کی بہو بنا لیا جائے. اس کے بارے میں معلومات لی، پتہ چلا کہ وہ غیر شادی شدہ ہے. اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا، کہا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اگر میرے اندر اتنی ہمت سخت ہوتی تو میں اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر لیتا، لیکن اب میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، اس لیے تم میں سے کوئی ایک اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے کی حامی بھر لے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے عاصم بن عمر جب انہوں نے اس بچی کی دینداری، خوف خدا دیکھا، خدا ترسی دیکھی، کہا ابا جان میں اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. سیدنا عمر نے اپنے بیٹے عاصم کا اس کے ساتھ نکاح کر دیا، اسے ایک بچی پیدا ہوئی، اور اس بچی سے آگے عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، جن کو اسلامی تاریخ کے اندر 5ویں خلیفہ راشد کا اعزاز حاصل ہے، جنہوں نے حکومت تو صرف 2 یا 2.5 سال کی ہے، لیکن عدل و انصاف کی ایسا نظام وضع کیا کہ اپنے پڑنانا عمر کی یاد کو تازہ کر دیا. جب دیندار عورتیں ہمارے گھروں کے اندر آئیں گی، یقیناً ان کے بطن سے، ان کے پیٹ سے دین کے شہسوار جنم لیں گے. صحابیات رضوان اللہ علیہن، ان کے اندر دین کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور ایسی عورتوں نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑی. جنگ قادسیہ کا موقع ہے، اسلام کی بہت بڑی شاعرہ سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہا 80 سال کی عمر ہے، انتہائی بوڑھی ہو چکی ہے، اپنے 5 بیٹوں کے کندھوں پر سوار ہو کر میدان قادسیہ کے اندر پہنچتی ہے، اور اپنے بچوں کو اسلام کی خاطر قربان ہونے کا درس دیتی ہے. کہتی ہے کہ جیسے تم 5 کے 5 ایک ماں کے بیٹے ہو، ایسے ہی تم 5 کے 5 ایک باپ کے بیٹے ہو. میں نے تمہارے باپ کی خیانت نہیں کی کہ تمہارے باپ کے عقد نکاح کے اندر آنے کے بعد میں نے کسی کے ساتھ بدکاری کی ہو، کسی کو اپنے بستر پر آنے دیا ہو. میں نے تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا. میں نے اپنی زندگی کے اندر ایسا کارنامہ سر انجام نہیں دیا
کہ میرے خاندان والوں کو، تمہارے ماموں کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ نہ میں نے تمہارے ماموں کو رسوا کیا، نہ میں نے تمہارے باپ کی خیانت کی ہے۔ اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں، لہذا آج میدان قادسیہ کے اندر اسلام اور کفر کا بہت بڑا خونریز مارکا ہونے والا ہے۔ میرے بیٹو، تم نے اسلام کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دینا ہے۔ پیٹھ دکھا کر میدان سے نہیں بھاگنا، بزدلی نہیں دکھانی، کم ہمتی نہیں دکھانی، بلکہ شجاعت، بہادری، اسلام کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دینا ہے۔ اپنے بیٹوں کو تیار کر کے بھیجتی ہیں، ساتھ گئی ہوئی ہیں، اور بیٹوں کو بھیجنے کے بعد دعا کرتی ہیں، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک۔ اے اللہ، میرے ان پانچوں کے پانچوں بیٹوں کو اپنے راستے کے اندر شہادت کی موت نصیب فرما۔ پھر بعد میں جب ان کو اطلاع دینے والے نے اطلاع دی کہ آپ کے پانچوں بیٹے میدان جہاد کے اندر شہید ہو چکے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹوں کی شہادت کو سن کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے یہ شرف اور اعزاز بخشا کہ مجھے 5 شہیدوں کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہو گیا۔ جب مائیں ایسی دیندار ہوں گی، وہ اپنے بچوں کے اندر اسلام کی روح کو، جذبہ ایمانی کو، جذبہ غیرت کو، شرم و حیا کو اپنی نسلوں کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر دیں گی، اور پھر یہ نسلیں، یہ اولادیں ماں باپ کے لیے نیک نامی کا، عزت کا سبب بنے گی۔ اگر عورت کا صحیح انتخاب نہیں کیا، ظاہری چیزوں کو دیکھا ہے، سنن دارقطنی کے اندر اور طبرانی کے اندر حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم وخضراء الدمان، اپنے آپ کو کوڑی کی جگہ پر اگنے والے سبزے سے بچاؤ۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے پیغمبر اس کا کیا مطلب؟ اور جیسے ڈھیر پر، کوڑا کرکٹ پر جب برسات ہوتی ہے تو کچھ گھاس وغیرہ وہاں اگ آتی ہے، آپ نے فرمایا کہ کوڑی کے سبزے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے پیغمبر اس کا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا کہ ایسی عورت سے بچو جو دیکھنے کے اندر تو بڑی حسین و جمیل ہے، دیکھنے کے اندر تو بڑی مال و دولت والی ہے، دیکھنے کے اندر تو بڑی حسب و نسب والی ہے، لیکن بد اصل ہے۔ ایسی عورت کو اپنے نکاح کے اندر لانے سے بچو۔ کسی کے ظاہری حسن کو، خوبصورتی کو دیکھ کر اس پر نہ مر مٹو، ورنہ آنے والی نسلوں کا بیڑا گرک ہو جائے گا۔ تو تربیت اولاد کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ پہلا ہے گھر کا ماحول دیندار ہونا چاہیے۔ ہم اپنے گھر کے ماحول کو سنوارتے نہیں، درست نہیں کرتے، اور امید یہ لگائے بیٹھے ہوتے ہیں ہم کہ ہمارا بچہ، ہماری اولاد بنی اسرائیل کے جوریج کی طرح کی نیک اور متقی بن جائے، کہ اگر اس پر کوئی الزام بھی لگائے تو رب تعالی غیب سے اس کے بری ہونے کی صفائیاں بھی دلوا دے۔ اولاد کے
سنوارنے یا اولاد کے بگاڑنے کے اندر ماں باپ کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ اگر ماں اور باپ دونوں دیندار ہیں، بچے دینداری کے ماحول کے اندر پروان چڑھیں گے، یقیناً باقی معاشرے کے اندر رہنے والے بچوں اور ان دو بچوں کے درمیان اور ان میاں بیوی جو دیندار ہیں ان کے بچوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ جیسا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کی ماں دیندار ہے، جب وہ اپنے بچے کو جیلان سے بغداد کی طرف علم حاصل کرنے کے لیے بھیجتی ہیں، اپنے بچے سے وعدہ لیتی ہیں کہ تم نے جھوٹ کبھی نہیں بولنا۔ اب یہ قافلہ، تاجروں کا قافلہ، ان کے ساتھ یہ بھی بغداد کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ راستے کے اندر ڈاکہ پڑ گیا، ڈاکوؤں نے قافلے والوں کا سامان لوٹا اور ایک چیلا ان کے پاس بھی آیا اور پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس 40 دینار ہے۔ اس نے سمجھا کہ یہ بچہ مذاق کر رہا ہے، وہ چلا گیا آگے دوسروں کو لوٹنے کی۔ دوسرا آیا کر پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے اس کو بھی بتلا دیا میرے پاس 40 دینار ہے۔ تلاشی لیے تو ملے نہیں۔ وہ اپنے بڑے سردار کے پاس جو ڈاکوؤں کا ہیڈ تھا اس کے پاس لے گیا کہ یہ بچہ کہتا بھی یہ ہے اور اس کے پاس کچھ ہے بھی نہیں۔ تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو جب بڑے سردار کے پاس، ڈاکو کے پاس لے جایا گیا، بتلایا گیا کہ یہ کہتا بھی ہے لیکن اس کے پاس ہے بھی کچھ نہیں، تو انہوں نے بتلایا کہ ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں، اور ساتھ جہاں ان کی والدہ محترمہ نے وہ دینار کپڑے کے اندر سلائی کر کے رکھے ہوئے تھے، اس جگہ کی بتلایا میرے لباس کے اندر فلاں جگہ پر یہ موجود ہے۔ اس ڈاکو نے دیکھا کہ واقعتاً ان کے پاس وہ 40 دینار موجود ہیں، بڑا حیران ہوا، کہا تو نے سچ کیوں بتلایا؟ تجھے نہیں پتا کہ یہ تیرا سرمایہ، یہ تیری رقم ہم چھین کر لے جائیں گے؟ اس نے کہا، انہوں نے کہا کہ میں نے میری والدہ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اگر میں اس موقع پر جھوٹ بول دیتا تو اپنی والدہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کی عہد شکنی لازم آتی، وعدہ خلافی لازم آتی۔ اس لیے میں اپنی ماں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو نبھاتے ہوئے مجھے اس رقم کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ ڈاکوؤں کو سردار بڑا حیران ہوا، احساس شرمندگی بھی ہوئی۔ ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کی اتنی لاج رکھ رہا ہے، اور ایک میں ہوں کہ جو ایک ایک قدم پر اپنے رب کے ساتھ کیے ہوئے عہدوں کو، وعدوں کو توڑ رہا ہوں۔ وہ ان کی سچائی سے متاثر ہو کر ان کے ہاتھ پر توبہ کر لیتا ہے، اور جو اس کے ساتھ دیگر ڈاکو تھے انہوں نے کہا کہ چوری کے اندر، ڈاکہ زنی کے اندر بھی تو ہمارا سردار، اب تو نے توبہ کر لی تو توبہ کے اندر بھی تو ہمارا سردار۔ جب مائیں دیندار ہو تو وہ اپنے بچوں کے اندر دین کے نشان چھوڑتی ہیں۔
پھر وہ بچے خود ہی نہیں سنورتے، وہ دیکھ کر خلق خدا کی رہنمائی کا، ہدایت کا ذریعہ بھی بنتے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت اولاد کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، کہ جب تمہارے بچے 7 سال کی عمر کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دیا کرو، نماز کی ترغیب دلایا کرو، نماز کا شوق دلاؤ۔ اگر وہ 10 سال کے ہو جائیں نماز چھوڑیں، نماز کے چھوڑنے پر ان کو سزا دو، تاکہ بالغ ہونے سے قبل وہ اللہ کی عبادات کے عادی بن جائیں، اور 10 سال کی عمر کے اندر جب 9 سال کی عمر ہو جائے ان کے بستروں کو الگ الگ کر دیا جائے، ایک بستر پر 2 بھائیوں کو نہ لیٹنے دیا جائے۔ ہمارے ہاں اس چیز پر بھی توجہ نہیں دی جاتی، کیونکہ جب بچے آپس میں لیٹیں گے ان کے جسم آپس کے اندر ٹچ ہوں گے۔ عربی کا مقولہ ہے ما قصر المساس قل الاحساس، کہ جتنا آپس میں ٹچ ہوتے چلے جائیں گے اتنے ہی شرم و حیا کے پردے اٹھتے چلے جائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ جب 9 سال کی عمر کے ہو جائیں ان کے بستر کو الگ کر دو، ان کو آپس میں ایک جگہ پر نہ لیٹنے دیا جائے۔ تو یہ تربیت اولاد کے اندر پہلا بچوں کی تربیت، بچوں کو سنوارنے کے اندر وہ گھر کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ گھر کا ماحول وہ بچوں کو سنوار بھی سکتا ہے، گھر کا ماحول بچوں کو بگاڑ بھی سکتا ہے۔ اور دوسری چیز وہ ہے تربیت گاہیں، مسجد کی صورت میں، مدرسے کی صورت میں، اسکول، کالج، یونیورسٹی کی صورت میں ہماری اولادوں کے سنوارنے میں اور بگاڑنے کے اندر ان اداروں کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ ان اداروں کے اندر، ان جگہوں کے اندر ذمہ داری اٹھانے والا وہ امام ہے، وہ معلم ہے، وہ مدرس ہے، وہ ایک لیکچرار ہے، ایک پروفیسر ہے، ایک ٹیچر ہے۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ جو ماؤں نے اپنے جگر گوشے ہمارے حوالے کیے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کرنا، ان کے عقائد کی اصلاح کرنا، ان کے اخلاقیات کو سنوارنا، ان کے اندر بے راہ روی پیدا نہ ہونے دینا، ان کو معاشرے کے لیے سردردی کا سبب نہ بننے دینا، یہ ان اداروں کے اندر ذمہ داروں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کی کما حق ہو تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کننا نعلم اولادنا مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کما نعلم القرآن، ہم بچوں کو اللہ کے پیغمبر کی سیرت، آپ کا کردار ایسے سکھایا کرتے تھے، آپ کے جنگی کارنامے ایسے سکھایا کرتے تھے کہ جیسے ہم قرآن کی کسی سورت کو سکھاتے ہیں۔ تو ان افراد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قوم کے ان بیٹوں کو تراشیں، ان کو سنواریں، ان کے اندر حسن، ان کے اندر خوبصورتی کو پیدا کریں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر مسجد نبوی
وہ مسلمانوں کے بچوں کی علمی تربیت گاہ، اخلاقی تربیت گاہ، اعتقادی تربیت گاہ تھی، کہ یہاں آنے والوں کے اخلاقیات کو بھی سنوارا جاتا، ان کے عقائد کی بھی اصلاح کی جاتی۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے اولاد کو سنوارنے کے لیے، وہ ہے معاشرہ۔ معاشرہ نام ہی فرد کے مجموعے کا ہے، افراد کے مجموعے کو معاشرے کا نام دیا جاتا ہے۔ معاشرے کے اندر جیسا ماحول ہوگا ویسے بچوں کی عادات ہوں گی، ویسے بچوں کی نقل و حرکت ہوگی، ویسے وضع خطا ہوگی۔ اگر معاشرے کے اندر دین کی فضا ہے تو بچوں کے اندر بھی دینداری پروان چڑھے گی۔ اگر معاشرہ بے حیائی فحاشی کی روش پر چل پڑا ہے تو پھر قوم کے جو نئے بچے ہوتے ہیں ان کی سوچ و فکر، ان کی وضع قطع بھی ویسی ہی بن جاتی ہے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے دو مثالیں بیان کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر معاشرے کے بہتر ہونے کی وجہ سے معاشرے کے اندر پیدا ہونے والے، پروان چڑھنے والے بچوں کی سوچ و فکر کس قدر اجلی اور صاف ستھری ہوا کرتی تھی۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، میدان بدر ہے، مسلمانوں کی بھی صفیں بنی ہوئی ہیں، مد مقابل مشرکین مکہ کی بھی صفیں بنی ہوئی ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے صف کے اندر دائیں طرف بھی ایک نوعمر لڑکا ہے، میری بائیں طرف بھی ایک نوعمر لڑکا ہے۔ میرے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی، یہ خیال آیا کہ کاش کہ آج میرے دائیں بائیں میدان کے اندر کوئی کڑیل نوجوان بہادر دلیر انسان ہوتے، کیونکہ میدان کے اندر جب جنگ شروع ہوتی ہے ارد گرد اگر بہادر ہو تو انسان کے اندر بھی اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ دل کے اندر سوچ ہی رہے کہ میرے اب دائیں بھی بچہ ہے، بائیں بھی بچہ ہے، اب میں کفار کے ساتھ لڑوں گا یا ان دو بچوں کا خیال کروں گا۔ ابھی ان سوچوں کے اندر مگن ہی تھے، ایک بچہ بولا، چچا جان کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ کہا ہاں جانتا ہوں۔ بھتیجے تو کیا کرے گا؟ کہا ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ ہمارے پیغمبر کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے پیغمبر کی انسلٹ کرتا ہے، ہمارے پیغمبر کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے۔ اگر مجھے نصر آ گیا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، یا تو خود میں مر جاؤں گا یا اس کو مار کر چھوڑوں گا۔ ابھی کہتے کہ اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تو دوسرے نے پوچھا کہ چچا جان ابو جہل کو جانتے ہیں؟ کہا میں جانتا ہوں، تمہیں کیا کام ہے ابو جہل سے؟ انہوں نے بھی وہی بات دہرائی کہ یا تو آج ہم زندہ رہیں گے یا ہمارے پیغمبر کا گستاخ، ہمارے پیغمبر کی عزت پر دو زبان درازی کرنے والا وہ زندہ رہے گا۔ کہتے ہیں کہ ابھی یہ باتیں کر رہے تھے، اچانک ابو جہل صفیں درستہ کرتا وہ سامنے نظر آیا۔ میں نے کہا وہ رہا تمہارا ہدف؟ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی طرف اشارہ کیا،
میرا اشارہ کرنے کی دیر ہے کہ وہ دونوں بچے، وہ دونوں لڑکے اس ابو جہل پر ٹوٹ پڑے اور ابو جہل کو اپنی تلوار کے واروں کے ساتھ اس پر حملہ کرتے ہوئے اس کو خون کے اندر لت پت کر کے گرا کر جلدی سے بھاگ کر اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے. کہا اللہ کے پیغمبر، ہم نے آپ کے بارے میں زبان درازی کرنے والے، آپ کے بارے میں نزیبہ کلمے کہنے والے ابو جہل کا کام تمام کر دیا ہے. اور دونوں نے اپنی خون سے آلود تلواریں بھی دکھائی. ایک نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر میں نے قتل کیا، دوسرے نے کہا اللہ کے پیغمبر میں نے قتل کیا ہے. آپ نے جب تلواریں دیکھی دونوں پر خون لگا ہوا، آپ نے فرمایا تم دونوں نے قتل کیا ہے. یعنی کہ ان دو بچوں نے ایسے معاشرے کے اندر پرورش پائی کہ جس معاشرے کے اندر غیرت، ایمان اور اپنے پیغمبر کی عزت و عصمت پر کٹ مرنے کا سبق اور درس دیا جاتا تھا. اس لیے ابو جہل کو بھی بڑا پچھتانا پڑا. اس نے مرتے ہوئے یہ اپنی زبان سے کہا تھا، لو غیر ابن عکار قتلنی، کاش کہ آج مجھے کاشتکاروں کے یعنی انصار کے بچے قتل نہ کرتے. آج ان دو انصاری بچوں نے جن کو وہ بطور تحقیر کے کاشتکار کہا کرتے تھے، کہ آج ان دو بچوں نے مجھے قتل کیا. جب معاشرہ ایسا ہو جس کے اندر دینداری کا ماحول ہو، ایمان کی روح پھونکی جا رہی ہو، ان کے اندر غیرت پیدا کی جا رہی ہو، پھر اس معاشرے کے اندر ایسے معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالی عنہما جیسے خوددار بچے پیدا ہوتے ہیں، غیرت مند بچے پیدا ہوتے ہیں، جو اپنے نبی کی عزت و عصمت پر آنچ نہیں آنے دیتے، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے پیغمبر کی عصمت کی حفاظت کے لیے میدانوں کے اندر کود پڑتے. آخری بات، میں ان والدین سے بھی یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ کی اولادیں جوان ہیں، بگڑی ہوئی ہیں، ان کی اصلاح کے لیے نرم رویہ اختیار کیا جائے، سختی کے ساتھ پیش نہ آیا جائے. طبرانی کے اندر روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا. اس نے کہا اللہ کے پیغمبر مجھے زنا کی اجازت دیجیے، لائسنس دیجیے. یہ جملہ بڑا خطرناک ہے. اسلام کے اندر زنا کی اجازت مانگنا، لائسنس مانگنا، صحابہ کرام اس کی طرف اٹھے کہ اس کی جرت کیسے ہوئی کہ ہمارے پیغمبر سے زنا کی اجازت مانگ رہا ہے. اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کو بٹھایا کہ بیٹھ جاؤ. آپ نے اس نوجوان کی ذہنی سطح پر اتر کر چند سوالات کیے. آپ نے بتلایا، آپ نے پوچھا کہ نوجوان بتلا، اگر تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرنا چاہے تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اس نے کہا کہ میں نہیں پسند کرتا کہ میری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دوسرے لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے. آپ نے پوچھا کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری خالہ کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے پیغمبر. آپ نے فرمایا دوسرے لوگ بھی نہیں پسند کرتے کہ ان کی خالہ کے ساتھ کوئی زنا کرے.
آپ نے پوچھا کیا تو پسند کرتا ہے تیری پھپھو کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں پسند نہیں کرتا۔ آپ نے بولا دوسرے لوگ بھی پسند نہیں کرتے۔ آپ نے پوچھا کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ زنا کیا جائے؟ اس نوجوان نے کہا کہ میں نہیں پسند کرتا کہ میری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دوسرے لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے۔ آپ نے فرمایا کہ تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری بھتیجی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اس نے کہا نہیں، میں نہیں پسند کرتا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی بھتیجی کے ساتھ زنا کیا جائے۔ کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری بھانجی کے ساتھ زنا کیا جائے؟ اس نوجوان نے کہا کہ میں اللہ کے پیغمبر نہیں پسند کرتا کہ میری بھانجی کے ساتھ زنا کیا جائے۔ آپ نے فرمایا لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی بھانجی کے ساتھ زنا کیا جائے۔ اگر تیری بیٹی ہو تو پسند کرے گا کہ تیری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں نہیں پسند کرتا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا باقی لوگ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ زنا کیا جائے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ساتھ تو زنا کرنے کی اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی کسی کی یا تو ماں ہوگی، یا کسی کی خالہ ہوگی، یا کسی کی پھپھو ہوگی، یا کسی کی بیٹی ہوگی، یا کسی کی بھتیجی ہوگی، یا کسی کی بھانجی ہوگی۔ جب تو نہیں پسند کرتا کہ تیرے ان رشتے والیوں کے ساتھ زنا کیا جائے تو جس کے ساتھ تو اجازت مانگ رہا وہ بھی تو کسی کی رشتہ دار ہوگی۔ اللہ کے پیغمبر نے اس بگڑے ہوئے نوجوان کی سوچ کو بدلا، احساس دلایا کہ جیسے تو اپنے قریبی رشتے داروں کے بارے میں یہ پسند نہیں کرتا، ایسے ہی وہ دور جس کے ساتھ تو کرے گا وہ بھی کسی کی قریبی رشتے دار ہوگی۔ تو اصلاح کے لیے بچوں کی سوچ کو بدل دیا جائے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد وہ نوجوان، اس کی سوچ نے ایسا پلٹا کھایا، اب گلی بازاروں کے اندر چلتا تو تھا لیکن نگاہ اٹھا کر نہیں چلتا تھا، اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلتا تھا۔ تو اس لیے ہمارے معاشرے کے اندر ایسے نوجوان جو بہت بگڑے ہوئے ہیں ان کی اصلاح اللہ کے پیغمبر کے اس انداز پر کی جائے کہ نوجوانوں کی سوچ کو بدل دیا جائے، ان پر بیجا سختی نہ کی جائے، کیونکہ جب بیجا سختی ہوگی وہ نوجوان اور زیادہ بگڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب پیغمبر کی بتلائی ہدایات کی روشنی میں اپنی اولادوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔